ہم تو لکھتے ہیں یا سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں، بس جیسے ایک چیز کا بیان ہوتا ہے، سننا ہوتا ہے، لیکن ہم میں ایسا بس ایسی خوبی ہو، یہ قسمت سے ہوتی ہے۔ بولنے میں آسان ہے، سننے میں آسان، کیونکہ بول ہی لیتا ہے، سن ہی لیتا ہے آدمی، کہہ بھی لیتا ہے، لیکن ایسا ہو جانا قسمت سے ہوتا ہے۔ ایک صحابی ایسا ہی تھا، اتفاق سے آقا جی کے گھر میں گئے، جس کا مفہوم واقعہ کا تو دیکھا آقا جی سے کچھ اللہ کی محبت میں لگایا تھا، نفلوں میں لگایا تھا، نفل پڑھتا تھا رات دن، اس کثرت سے پڑھتا تھا کہ جگہ بھی گھسا دی، متھا بھی گھسا دیا، اتنی محنت کیا آقا جی نے کہا یہ کرنا ہے۔ پھر آقا جی نے جس کا مفہوم واقعہ کا کہا جو تم نے نفل پڑھی، جتنی محنت کی ہے، کہا یہ اس میں فائدہ تم کو کچھ نہیں ہوا، قبول نہیں۔ اس سے پتہ کیا اس کا قبول ہے یا نہیں وہ علیحدہ بات ہے، آپ نے کہا، ہم نے کیا ہے، ہم کرتے رہیں گے۔ ہم نے ثواب اجر نے آپ کا حکم دیکھا، بس آپ نے کہا، ہم نے شروع کر دیا، باقی اس میں قبولیت ہے نہیں ہے، جو کچھ بھی ہے وہ جو کچھ بھی ہو، بس آپ نے کہا ہے نا، ہم نے کام شروع کر دیا۔ بہت بڑی بات ہے۔ سرتاپا میں ساجن تو میری چاہت ہے، یہ تھے پھر آپ نے بات کیا نہیں قبول ہے، آپ نے کہا ہم کر رہے ہیں، باقی یہ قبول ہے نہیں قبول، جو کچھ بھی ہو بس آپ نے کہا، ہم نے کام جو ہم کرتے رہیں گے۔ ہم نے فائدے نقصان اس چیز کو نہیں سوچا، ہم نے بس آپ کا حکم دیکھا، ہم لگ گئے ہیں، آگے نہیں دیکھنا کہ جنت میں جانا جہنم میں جانا، اللہ آخر یہ فائدہ ہے نقصان ہے، یا اس سے کیا ملے گا ہم کو، یہ نہیں ہے، بس آپ نے کہا سب کچھ مل گیا، بس آپ ہی آپ ہیں۔ عشق میں نہ سردیاں نہ گرمیاں، مجھے سود و زیان سے کیا، سب کچھ آپ کے لیے، آپ کا حکم ہے۔ دیکھو ہم کیسے کرتے ہیں، ہم فرضی حکم خدا رسول کے پورے نہیں کرتے، جس چیز میں رغبت دلائی آقا کے مطابق زندگی ساری گزارنی ہو تو دور، جو فرضی حکم ہے اس میں بھی ہم پیچھے ہٹے ہیں، وہ پورے نہ کرنے کے باوجود پھر اس پہ ایک اور مصیبت ہے، احساس تک نہیں ہے کہ نماز کا حکم تھا، ہم نے ایسے کیا، کوئی پرواہ نہیں، پھر مسلمان ہے کافر ہیں یا محبت والے نہیں۔ جو مجھ سے محبت سچی کر لے، سارے اس کی باتیں مانتے بھی ڈرتا رہتا ہے، کہتا ہے کوئی کمی تو نہیں ہو گئی، کوئی مجھ سے معذرت سے پوچھتا رہتا ہے، ڈرتا رہتا ہے، سارے حکم مان کے بھی اس کو ڈر رہتا ہے، کوئی ایسی بات تو نہیں ہوگی اس کی مرضی کے خلاف۔ ہم فرضی مخالفات کر کے بھی ہم لوگوں میں وہ چیز نہیں، کوئی خوف خدا کا، کوئی شرم، کوئی حیا، خدا رسول سے بے حیا ہو گئے، اور ان سے کیا حیا کر، احساس تو ہونا چاہیے، اور ایسا انسان ہو جائے تو کیا اس کو چاہیے، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا، نہ شیطان کے پیچھے رکھ کے کیا ملا، رسوائی ملتی ہے اور کیا ملتا ہے، بڑی کامیابی تو نہیں ہوتی، ابھی کامیابیاں کر رہے ہیں، پارٹیاں بنا رہے ہیں، مر رہے ہیں، مرا رہے ہیں، اور مر کے سب چھوڑ چھاڑ کے چلے جائیں گے، کیا لیا، ایمان بھی ساتھ تباہ کیا، نہ خدا کو دیکھا، نہ نبی کو دیکھا، نہ قرآن کا حکم دیکھا، نہ نبی کا حکم دیکھا، اور اس پارٹی میں گھسے، اس پارٹی میں گھسے، اس میں جائیں، اس میں جائیں، بڑا عہدہ ملے، چھوٹا ملے، مجھے دولت مل جائے، عشق دولت نہیں ہے، آقا جی کا قرب دولت نہیں ہے، قرآن دولت نہیں ہے، درشی دولت نہیں ہے، لیکن اس کی حقیقت موت کے بعد تمہیں کھولے گی، بڑی دولت ہی یہی تھی، باقی یہ سب دھوکہ تھا، دنیا کی دولت، دنیا کی محبت، سب مصیبت وبال تھا، مصیبت وبال یہیں تک ہوتا ہے، نہ کسی مصیبت وبال کو آخرت میں بھی لے کے جاتے، ایمان چھوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں، کیا جی نماز نہیں پڑھی جاتی، کام بات ہے، یہ نہیں کہتے کیا کریں، کام نہیں ہوتے، ہمیں نماز پڑھنی ہے، ہمیں کام حرکت نہیں ہوتا ہم سے، نہیں، ہر سے نماز نہیں ہوتی ہم سے، کام ہمارے کام پڑے ہوئے، اور دل جس طرف ہے، جس طرف ہو جاتے انسان کہتے ہیں ہم کیا کریں، دن سے کام نہیں ہوتے، میری نمازیں رہ جاتی ہیں،
جو ہو گیا دنیا کا نہیں ہو گیا، سوکھی گلی کھا کے گزارا کر لوں، اس کو ایسے ہوتا ہے محبت والا، اور اس کی محبت ادھر ہے منحوس کی۔ وہی جی نماز روزہ کرتے ہیں، آخر آل اولاد وہ بھی کرنا، ہم سے اتنا ہوتا نہیں، بس اللہ معافی کرے گا، پھر گزر ہی جاتا ہے، لال بے گزر ہی جائے گا، گند غلاظت فتنے مصیبت، مال اولاد فتنہ۔ خدا نے تمہارے باپ کا امتحان لیا تھا، جنت میں نعمتیں دی تھی، بس کہا تھا ادھر نہیں جانا، وہ ادھر ہی چلا گیا، کتنا بڑا اس کی تکلیف اٹھانے، اور تم کو بولا اس دنیا کے پیچھے نہیں جانا، عورت کے پیچھے نہیں جانا، ہم سب کچھ وہاں دے دیں گے، تم بات مانو ہماری، لیکن ہم پھر دنیا کے پیچھے خدا رسول کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اور چھوڑنا کہتے جو چیز خدا رسول کے قریب کرتے ہیں اس کے قریب زیادہ نہیں جاتے۔ ایسے ہی نماز ٹرکا دی، تھوڑا سا درود پڑھ لیا، دنیا کا کاروبار ہے، کاروبار ہے، کاروبار ہے، اس پر بہت کرم ہے، اس کے پاس کاروبار ہے۔ نمازیں بہت دور، یہ کرم نہیں ہے، یہ کاروبار نہیں ہے خدا کی محبت کا، کہ تم کو ہمیشہ کے لیے راحت میں رکھ دے۔ تھوڑی سی تکلیف ہے، تھوڑا سا امتحان ہے، امتحان کے لیے بھیجا، رہنے کے لیے نہیں بھیجا، کہ رہنا نہیں ہے تم کو وہاں کی، عارضی طور سے بھیجا، پھر تم کو ادھر لانا ہے، پھر تم کو مستقل جگہ دینی ہے، ایک رحمت والی، ایک عذاب والی، جنت اور جہنم۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ ہم تم کو آزمائیں تم اعمال کیا کرتے ہو، یہ بتا دیے یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ ثواب ہے، یہ گناہ ہے، یہ ہماری محبت کی چیز، یہ تمہاری محبت کے کام ہیں، ہمارے محبت والے کام کرو گے، اپنے محبت والے کام زیادہ کرو گے، نہیں خدا سے کی محبت والے کام نہیں ہوتے، اپنے محبت والے کام زیادہ ہوتے، یہی ہے نا۔ ہاں، باہر کا ویزا مل جائے، پیسے زیادہ کما بعد میں پتہ چلے گا کہ کہاں تو جا کے کھڑا ہوا، آقا جی کی باتوں کو چھوڑ کے، آقا جی کی نصیحت کو چھوڑ کے، اس دنیا کے پیچھے لگ کے اور دنیا داروں سے بیٹھ کے تیری مصیبت آئی ہے۔ اسی جو لوگ ایسے لوگ ہیں ان کے ساتھ قریب نہیں جانا چاہیے، ان کا اثر ہوتا ہے۔ آقا جی نے حضرت عائشہ کا کیا فرمایا، ایاکی وصحبۃ الاغنیاء، یہ امیر جو جاگیردار بڑے ان سے دور رہنا، ہاں ان سے رہنے سے دنیا کی لالچ پڑ جائے گی، انسان کا خدا آخرت کو بھول جائے گا۔ کہ دو چیزوں سے بچ کے رہو، عورتوں سے اور یہ دنیا کی محبت، ہم اسی میں لگے ہوئے ہیں۔ عورت ایسی ملے، خوبصورت ملے، چھوٹی ملے، کہ اس کی آنکھ بھی اچھی ہو، ناک بھی اچھی ہو، کان بھی اچھی ہو، آواز بھی اچھی ہو، اللہ آخر کے دین والی عورت کرو کہ تم کو ایمان میں مضبوط کرے، نہ اس کی کان دیکھو، نہ اس کی ناک دیکھو، نہ اس کا حسب دیکھو، نہ اس کا نسب دیکھو، نہ اس کا مال دیکھو، اس کا دین دیکھو، خدا رسول کی چاہنے والی ہے، لونڈی ہو، لنگڑی ہو، جیسی ہو کر لو۔ حضرت عمر نے ایسی بات ہے، حالانکہ آپ حسب نسب سے بھی بہت زبردست ہے، اور دین کے معاملے میں نبوت کے درجے تک پہنچے تھے۔ آقا کہ کوئی نبی ہوتا تو حضرت عمر ہوتے، اور قریشی سردار تھے زبردست۔ دیکھے کہ لڑکی ہے، ماں سے جھگڑا کرے، دودھ میں پانی نہیں ملانا، اپنے لڑکے کو شادی کرا دے، کہ یہ صحیح ہے۔ نہ حسب دیکھا، نہ نسب دیکھا، نہ سونی دیکھی، نہ کالی دیکھی، بھائی یہ اس میں دین ہے، ایمان ہے۔ ہم کو ایمان والا نہ لڑکا چاہیے نہ لڑکی چاہیے، ہاں بنگلے والا چاہیے، جنگلے والا چاہیے، عذاب والا چاہیے، ڈگری والا چاہیے، نماز کی بھی ڈگری اس کے پاس ہو، شرم حیا کی بھی ڈگری ہو، گھر میں پردہ بے پردیاں نہ کرے، نہیں سب میں یہ ماڈرن ہو گیا، مل کے کھاتے ہیں سب، یہ مائی وائف ہے، مائی وائف ہے، ٹیبل پہ بٹھا کے کھاتے، یہ تیری وائف ہے، میری وائف ہے، تیری ہے، ایسے کٹھے بیٹھتے ہیں۔ اور پھر بیچ میں جو مصیبتیں آتی ہیں، پھر مزاج مل گیا، دل لگ گیا، اب آگے نہ پوچھ، اس سب گول تے کچھ نہ پروڑ، ہاں آگے کی ہوتا، ہاں آگے بریک مار، آگے نہ چلو، وائف مائی وائف، وائف نے سامنے کرنا تھی تو زیارت، تیری وائف کی زیارت کرے، اس کو تمہاری عورت کے ناخن بھی نہیں دیکھنا، تمہارا بھائی ہے، اس سے سخت پردہ ہونا چاہیے، بھائی بھائی کے لیے موت ہے عورت کی، رسول اللہ نے فرمایا۔ تم نوجوان ہے، اب تم نہ سوچ، ڈھونڈو جڑی دیندار ہو، ہاں لونڈی ہو، لنگڑی ہو، کوئی دیہاتی ہو، ان پڑھی ہو، لیکن خدا رسول کے سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ پڑھ لے کافی ہے، تم کو کھانا پکا کے دے دیا، سرخی پاؤڈر نہیں لگائی تو ادھر سرخی پاؤڈر والی ہیں فرسٹ کلاس جنت میں مل جائیں گی، ادھر تم نے کیا لینا ہے؟
100 مصیبتیں، 100 بیماریاں، 100 پریشانیاں، ہاں جی، کوئی ضمانت کب کیا ہو جائے ہے یا نہیں؟ تم سکھی ہو تو ماں دکھی ہے، تم سکھی رہ سکتے ہو؟ تم سکھی ہے تو بہن دکھی ہے، تم سکھی رہ سکتے ہو؟ ایسے عذاب کی جگہ میں تم مستقبل بناتے ہو۔ مستقبل وہاں بنا جہاں انسان کو امان ہو، یہاں دنیا میں امان ہی نہیں، کب جنگ چھڑ جائے، کب فلٹ آ جائے۔ تو کوئی جگہ تو امان کی ڈھونڈو، پھر کچھ بناؤ۔ موت سے تو جان چھڑاؤ، بیماریوں سے تو جان چھڑاؤ، ہسپتالوں سے تو جان چھڑاؤ۔ اور بھائی تمہارا فلاں ہسپتال چل گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، جاؤ دیکھا اس کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے، کر رہا دیکھو تمہارا کیا ہے، بھائی اس کا ہارٹ اٹیک ہو گیا، اس سے اچھا بھلا تھا، بس جی ہو گیا۔ یہ کیا ہو گیا بھائی؟ ادھر بیٹھا تھا وزیر کا، اس کی رگ پھٹ گئی ہے، اس کا بلڈ پریشر کو سکوٹر سے میں اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، مغز باہر نکل گیا، جاؤ۔ یہ پتہ ہے نہیں، یہ فٹ ہے، ڈاکٹر نے کیا فٹ ہے، اور جو انفٹ تھا بیٹھا وہ 100 سال 80 سال تک، جو بالکل فٹ تھا وہ چلتا بنا۔ اس لیے صبح شام کا انتظار مت کر، رسول اللہ نے کہا، کسی وقت موت آ جائے۔ اگر تمہارا ایک دن بھی ہے اسی کو زندگی سمجھو، باقی کل آئے گا دیکھنا، فکر نہ کرو، جس کو ایک دن کا کھانا مل گیا ہے، اور آرام سے صبح کوئی جھگڑا نہیں۔ آقا جی کے ساری دنیا مل گئی، سوچنے سے تھوڑی رزق بڑھ جائے گا، وہ تمہارے ذہن پر بوجھ اور مصیبت ہو جائے گی۔ ایک سندھی بیٹھے کو اچھی بھلی 2-4 ہزار کی نوکری، بولتا کم ہے، وہ بھی ہاتھ سے گئی، ناشکری سے نعمت ہاتھ سے جاتی، بولا یہ بھی زیادہ ہے، اس سے کم سے گزارا کر لوں گا۔ بیٹھا ایک سندھی پیچھے، وہ یہ سوچتا رہتا ہے۔ اور بھی سوچو، ذرا دوست اس کی اشارہ کیا، نام نہیں لیتا، اب اس کو پکی محبت نہیں، بڑا گھبراتا ہے جب نام لیتا ہے سندھی کا، بڑا گھبراتا ہے، اس کا دل اوپر نیچے دکھ یار، ہم اس کی خدمت کرتے ہیں، ہمارا الٹا تعارف کراتا ہے، پھر سندھی سندھی بولتا ہے، تو پنجابی بولو سندھی ہے منحوس، اور کیا ہے؟ سندھی ہو پنجابی ہو پٹھان ہو، ادھر تم کو سندھی پنجابی برا نہیں دیکھا جائے گا۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی اور ان کے مطابق تمہارے اعمال ہے، ٹھیک ہے، نہیں تو جنرل ہو، کرنل ہو، قریشی ہو، تم کو دھکیل کے لے جائیں گے ادھر نہیں چلے گا چائے پانی، یا یہ فلانے دا لگ جائے ساڈا بندہ ہوتا نہیں۔ اگر اللہ دا بندہ نبی دا غلام ہے تو بیڑا پارا، چاہے بلال حبشی ہے۔ ہاں یہ ادھر یہ جو کچھ ہے، اسی تسی، اتنے اسی تسی نہیں، اتنے عمل۔ نبی کریم نے اپنی بیٹی کو کہا، انقذی نفسک من النار، تو تیرے ذہن میں یہ نہ آ جائے، سوچ میں تو محمد صفا کی بیٹی ہے، تیرے سے بھی پوچھ گچھ ہوگی، جائز نہ جائز کی حساب دینا پڑے گا۔ ہاں ادھر تو بچ جاتے ہو نا حساب سے، کہ واقفیت سے تعلقات سے چھوٹ جاتے ہو، پولیس میں بھی فوج میں بھی، ادھر تو تم کو ہمارا مشکل ہی ہے، ادھر بھی کر لو گے۔ ہاں ادھر تو بکری کو بھی لایا جائے گا کہ تیرے پاس سینگ، اس بکری کو شکایت ہے، اس کو سینگ کیوں مارا تھا، اب یہ تجھے سینگ مارے گی۔ ہاں تو کچھ اپنا معاملہ ٹھیک کرو، موت کا جانا ہے تم نے، ان لوگوں سے بچو جو دنیا کی طرف زیادہ ہے۔ اگر ایمان تم کو چاہیے، اگر ایمان سے ہاتھ دھونا، پھر جہاں لگے رہو، جس سے دی کھوتی اس سے جا کھلوتی، ٹھیک ہے۔ اور جب تک خدا تعالیٰ کی رحمت نہ ہو، انسان یہ دنیا چلائے بھی نہیں چلتی۔ تم فیکٹری بناؤ، ملک بناؤ، خدا کی رحمت بھی ہونی چاہیے۔ ہاں تم بڑی بڑی ڈگریاں لو، خدا کی رحمت کی ضرورت ہے، نمازیں پڑھنی ہے، درود پڑھنا جائز نہیں ہے۔ ہم ڈگری والے ہیں، ہم کبھی کبھی نماز پڑھتے ہیں، ہر وقت نہیں پڑھتے ہیں۔ ہاں کبھی کبھی پڑھتے ہیں، ہاں کبھی دیکھا بدماشوں، کبھی کبھی پڑھتے ہیں، کیوں کبھی؟ ڈگری والے ہیں، یہ پھوت خان ہے۔ ہاں ان کو نمازوں کا نہ پوچھو، ڈر پڑیں گے۔ ہاں اس کو پوچھو، ریڈیو والوں کو، اور جو ادھر ادھر، اس سے آ کر اکثر جنت کے لوگ سادے لوگ ہوں گے۔ ہاں اور کہا اللہ تعالیٰ غریب رکھنا، غریبوں کے ساتھ اٹھانا، کہ جو لوگ کم مال ہوتے تو تھوڑا ہوتا ہے، ان سے بدماشیاں کم ہوتی، بڑے بدماش یہی جاگیردار، یہ ڈگریاں والے، فلموں والے، ہاں جی، نادیندگان، یہی خبیث ہوتے ہیں نا۔ دیہاتی کہاں سے نادیندگان بنے گا؟ بنے گا۔
ہاں تتی تتی نہ کھا، ہنستے ہنستے کھا، تھوڑا تھوڑا کھا. ہاں منہ وہ کھولے ہوئے ہیں مگر مچھوں کی طرح نہ کھولو، بند کرو، یہ دنیا کے پیچھے نہ پڑو. ہاں آپ تو کہ دنیا کی محبت ہر برائی کا جڑ ہے، رسول اللہ فرماتے یہ آ بھی جائے بڑی ڈرو کہ آ گئی خدا کر میرا ایمان نہ گڑبڑ ہو جائے. اس کے بعد دنیا آ جاتی ہے، وہ خدا سے دور ہو جاتے ہیں، وہ فلموں میں لگ جاتے ہیں اور کسی اور کام میں لگ جاتے ہیں. بہت کم لوگ ہیں جو امیر بن کے خدا کا خوف اور خدا کی محبت کے معاملے میں رہے. اکثر یہ عام طبقے کو توفیق ہو جاتی ہے جو غریب لوگ ہیں. اب دیکھو ہمارے امام چھوٹا طبقہ، اس کو ان پر رحمت خدا کی زیادہ ہے، کتنی نیت سنتے ہیں، کتنا درود پڑھتے ہیں، کتنی لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں. پھر نبی کریم کی محبت کی بات سنتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں ہم نبی سے رابطہ مضبوط کر کے دنیا سے جائیں تاکہ ہمارا ایمان میں لگ جاتے ہیں. وہ تو مسجدوں میں گھستے ہی نہیں منحوس، بچوں کو مسجدوں کی طرف بھگاتے ہیں یا کالج کی طرف بھگاتے ہیں زیادہ، یا آفسوں کی طرف، یا پھر ادھر وہ چھکے صحت بناؤ، کرکٹ کھیلو. ان کو دنیا کی، ان کی آخرت ادھر ہی ہے. اب وہ پاگل ہے، ہم پاگل ہیں، یہ موت کے بعد فیصلہ ہوگا کہ تم نے نبی کا ساتھ چھوڑا، تم کو پتہ چلے گا تم نے کتنا کمایا ہے. بعض کو کہتا بھی محبت ہے، کیسی بڑی مصیبت ہے جی، میں کی کراں، میں کہ پھر تسبیح پڑھنا کی کراں. سر کی بات نہ سو، یہ کر، پھر جا کے رزق رب مل جائے گا، ٹکڑا روٹی مل جاتا ہے. جو نماز روزہ نہیں پڑھتے ان کو تو بے حساب خدا دیتا ہے کہ کتوں خوب کھاؤ، پھر آگے ان کا بندوبست ہو جاتا ہے. تو آپ یہ نہ سمجھے خدا نے غافل ہے. جس کو ڈھیل جاتی ہے اس کے لیے بڑی عذاب ہوتا ہے. اس کو ڈھیل نہیں خدا دیتا ہے تو اس پر خدا کی رحمت کی نظر ہے. خدا اس کو مصیبت میں جان نہیں دیتا کہ ایمان چھوڑ کے مرے. ہاں بعض لوگ نافرمانی کرتے تو بڑی مصیبت آتی ہے، جب نافرمانی چھوڑ دے رحمت آتی ہے. تو اللہ کا شکر ہم ایسے بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ہم آپ اور مضبوط ہو جائیں خدا رسول کی محبت میں، کہ یہ باتیں سنتے رہیں، آقا جی کی حدیثیں سنتے رہیں، آقا جی کی تسبیحاں پڑھتا رہیں، دھیان آقا جی کی طرف ہی رہے انشاءاللہ تعالیٰ.